کہ ساری دنیا کے پہلوان ایک پاسے، حضرت عمر حضرت علی دی شان ایک پاسے، آپ نے انہوں کو شیر خدا بنا دیتے. انہیں حضرت حسین دا بھی این لحاظ نال مقابلہ دنیا چ نہیں ہو سکتا کہ تہاڈا میرا بچہ پیدا تھی دے. اساں کوشش کریں دے ہیں جو نیک بندہ اذان دے. کون اذان دے؟ تہاڈے محلے چ ہے بات. بال پیدا تھی دے تو جمن تو بعد کیا دیتی ہوندی ہے؟ لیکن اذان واسطے بھی تساں کوشش کریں دے کوئی نیک بندہ لبھاں تاکہ میرے پوتر دے کنا وچ پہلی آواز نیک بندے دی ونجے تو میرا پوتر بھی نیک بن ونجے. لوگ کوشش کریں حافظ صاحب کو تلاش کرو، مولوی صاحب کو تلاش کرو، قاری صاحب کو تلاش کرو، حاجی صاحب کو تلاش کرو، عالم صاحب کو تلاش کرو، پیر تے سید کو تلاش کرو، لیکن دنیا کے سارے بچے قربان ونجن حسین تیری شان ہوتے. کہیں دے کان وچ حافظ صاحب اذان دین، کہیں دے کان وچ قاری صاحب اذان دین، کہیں دے کان وچ مولانا صاحب اذان دین، لیکن حسین تیری عظمت تو قربان ونجا کہ تیرے کان وچ خود نبیاں دے امام نے اذان دیتی ہے. حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین پاک دے سجے کان وچ اذان دیتی ہے اور کھبے وچ سرکار نے خود تکبیر پڑھی ہے. اور میرا دل یاد ہے، غور نال سنو، میرا دل اے تسلیم کریں دے جڑے جا رہے حضرت حسین دے سجے کان وچ اذان اور کھبے کان وچ میرے نبی صحیح نے تکبیر پڑھی ہوئی. حضرت حسین پاک نے روح جاڑے نانا جان نال وعدہ کر چھوڑائی، اے میرے نانا جان جو نبی دے امام ہو کے اذان اور تکبیر تساں پڑھ دیتے رہے، انشاءاللہ یہ اذان اور تکبیر دی یاد رکھے سا. اذان تساں دی نماز کربلا وچ میں پڑھ کے دکھے سا. اے تو دے دے جو ہزاراں یزیدیاں دی تلوار دے سامنے حسین نے نماز نہیں چھوڑی، لیکن اے نہیں تو دیکھو انہاں کناں وچ اذان دیون والا کون آ، انہاں کناں وچ تکبیر پڑھن والا کون آ. اس واسطے اہل سنت و جماعت پیارے حسین دی شان پیارے طریقے نال بیان کریں گے ہیں. اور آؤ ذرا میرے نال مل کے بیان کرو، پہلے میں پڑھساں بل تساں میرے نال پڑھیں کہ حسین دی شان کیویں بلند ہے. اساں یہ بیان نہیں کریں گے جو شاہ فرمایا گھوڑے کو، نہ اے سادہ طریقہ کوئی نہیں، بلکہ ایسا اہل سنت دیں اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. دیکھو دا محرم دا دین اج دے مقدس دین خاندان اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کر کے نانے دے دین کو بلند کیتا. اور تساں انہاں دی شان بلند کرو. اس اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. اور سجدے تو سب نہیں کیے اس کا نیا انداز ہے، اور اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا. پیارے حسین دا پیارا ذکر جو نال سنو، ترتیب یاد رکھیو. آپ پیدا کدا کیان، آپ پیدا کہڑے شہر کیان، کہڑے دن پیدا کیان، کیڑے گھر پیدا کیان. پیدا ہونے تو بعد حضور نے ید اللہ دے ہتھاں تے کیویں چایا، حضور نے متھے تے بوسا کیویں دتا، حضور نے کنے وچ اذان تے تکبیر کیویں پڑھی. اور ول توجہ نال سنو، ہر جلے بچہ پیدا کیویں اوندا نام ماں پیو تجویز کرن، بھئی بڑا تجویز کرن، لیکن حسین نے تیری عظمت تو قربان ونجا تیرا نام خود پیارے رسول نے تجویز فرمایا. انہاں دا نام ہی خود حضور نے رکھا. اور پھر توجہ نال سنو، ہر بال پیدا کیندے اوندا کا خود پیارے رسول نے فرمایا. اور ول ایک گال غور نال سنو، پتہ نہیں تواڈے علاقے چ رواج ہے یا کوئی نہ، میری پیدائش چونکہ دیہات دیے سارے دیہاتوں میں ہن ہی رواج ہے پیا، محلے امان پورے کا مجھے پتہ کوئی نہیں. اس واسطے کہ تواڈے اپنے اپنے رواج ہو سن، لیکن سارے پاسے ہن بھی رواج ہے
بال پیدا تھیندے وہ کو گھٹی پلائی رہی ہے، گھٹی دیتی رہی ہے، گھٹی پلائی رہی ہے اور کیوں دیتی رہی ہے؟ ہر کوئی کا اپنا اپنا رواج ہے۔ بال پیدا تھیندے سارے علاقے میں چھٹی منے دن چینی رات سارے محلے والے برادری رشتے دار جمع کیجیے، آدم میاں دادے کو سدو، نانا ابا کو سدو، نانی اما کو سدو، دادی کو سدو، حجانی مئی کو سدو، نیک بیوی کو سدو، نیک بندے کو سدو، بال کو گھٹی لاوے تاکہ بال بھی نیک بنے، بال بھی۔ اور شادہ کوئی نوجوان شرارت کرے نا تو بل پتہ بجن کیا دن پتہ نہیں کو کہڑے نام مراد گھٹی لے گئی، یعنی ذات سادے آدم جو گھٹی کا اثر رہ لیں گے۔ اگر ڈرامہ دیکھنے والا گھٹی لے سے تب پوتر میں فلمیں دیکھتے، کیا دیکھتے تو سب کریں گے دیکھی لوگوں تو صحیح ہے۔ اگر ڈرامے والا گھٹی لے سی پوتر فلمیں دیکھ سی، اگر کور مارن والا گھٹی لے سی پوتر بدماش بن سی، اگر تاش کے کھیلنے والا گھٹی لے سی تو بال جواری بن سے، اگر کور مارن والا گھٹی لے سے پوتر جناب اعلیٰ قسم کا سمجھنا بن سے، اگر شرابی گھٹی لے سے تو بال ماشاء اللہ ہیروئن پی سے۔ یہ واسطے گھٹی کا اثر زندگی چلانے دے، کوشش کی کرو گھٹی نیک بندے کو لگاؤ تاکہ بال بھی نیک بنے۔ لیکن جناب گھٹی لانے واسطے تو لوگ ہو رہا تھا دنیا کہڑا وڈیرا بیٹھے، کہڑا نیک بیٹھے، کہڑا چنگا بندہ بیٹھے جڑا میرے بال کو گھٹی لائے، نمازی کو گھٹی لاؤ بال نمازی بنے، نیک بندے کو گھٹی لگاؤ۔ لیکن حسین میں تیری عظمت تو قربان بننا، ان لحاظ تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ جن نے گھٹی لانا بیماری آئی، میرے نبی پاک نے حسین کو خود گھٹی عطا فرمائی۔ لیکن جناب گھٹی کیڑی شاید تو آدھے سادے علاقے میں کوشش کریں بال کو نیک بندے کو آدم صحیح چمچے نال کھیر رکھو بال دے لباں تے، یا جناب انگلی دا ڈوڈا کھیر چبوڑ کے بال کو لاؤ، یا ماکھی چٹاؤ، یا کوئی میٹھی چیز چوس کے بال کو چساؤ، اے ہوئی ہے گھٹی لاون۔ لیکن جنہیں پیارے حسین کو گھٹی لاون دیواری آئی، خاتون جنت فاطمہ تو زہرا نے عرض کیتا ابا جی کھیر گنو، ابا جی پانی گنو، ابا جی ماکھی گنو، ابا جی کھجور گنو، کیڑی شاہ گنو واسطے حسین پاک کو گھٹی لے سو۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا اے علی اور فاطمہ ہر بال کو انہاں چیزاں بھی گھٹی لے رہی ہے، میرا حسین بھی نگاہ ہے میں گھٹی بھی نگاہ لی عطا فرمیسا۔ سارے آل رسول حیران ہیں جو حسین پاک کو کیڑی شادی گھٹی دیتی ہوں گے۔ حضور نے فرمایا نہ میرے کو پانی چاہیے، نہ میرے کو کھیر چاہیے، نہ میرے کو ماکھی چاہیے، نہ میرے کو کھجور چاہیے، بس میرا حسین میں کو دے میں گھٹی اپنی مرضی دے لے سا۔ حسین پاک کو حضور نے عبداللہ دے ہتھاں تے چایا، سارے مدینے والے دیکھنے والے ہیں حضرت حسین کو حضور نے اپنے منہ پاک دے قریب کیتا، اور میرے نبی پاک نے اپنی وحی والی زبان حسین دے منہ وچ داخل فرما دیتی۔ حضور پاک نے اپنی وحی والی زبان او زبان یہ بھی ذرا خیال کرے کیونکہ تو محلہ کچھ تھوڑا تھوڑا خطرناک بھی ہے، سجے کھبے کچھ لوگ رہے جی آدم نبی شادی کار ہے ظالمو تو ہادی تھوک وچ بیماری تو وبا ہے، میرے مصطفیٰ دے لعاب شفا ہی شفا ہے۔ تو آدھی تھوک کو تو آدھی زال نفرت کریں گے، تو آدھی تھوک کو تو آدھی اولاد نفرت کریں گے، تو سب مجلے سے تھوکو اصل بات تمیز آدمی ہے تو آدھی تھوک نال بیماری پھیل دیے۔ اگر نبی نوز باللہ شادی کار بشر ہوگا تو انہوں کی تھوک وبا ہوگی، لیکن نہیں میرا نبی بھی نور ہے، انہوں کا لعاب بھی نور ہے، اے میرے نبی دا لعاب شریف ہے۔ اگر سیدنا ابوبکر صدیق کو ناگ ڈنگ مار ویندے حضور لعاب شریف میں زہر ختم کی ویندے، میرے نبی دے لعاب شریف اتنا سارے خیبر والی جنگ دے وچ مولا علی جا اکھی دکھ جا پیان پانی وہدا پیائی، حضور اپنا لعاب شریف لا دے نور تیز تھی ویندے درد ختم کی ویندے۔ اگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول صحابہ کرام حاضر ہونے حضور مدینے دا فلانا خوب بڑا کور ہے اسا پانی پی پی کے بیمار کی گئے ہیں، حضور اپنے لعاب شریف سے پانی شہد کو میٹھا بننے دے۔
حضرت قتادہ دی اکھ نکل پوندی ہے جنگ دے وچ، حضور اپنا لعاب شریف لیندے اکھ صحیح تھی ویندی ہے، معلوم کہ حضور ساری کار بشر نہیں، ساری تھک وچ وبائے نبی دے لعاب شفا ہی شفا ہے۔ وہ نورانی لب والی زبان پاک حضور نے حضرت حسین دے منہ پاک وچ داخل کی۔ حسین کتنا خوش قسمت ہے جی گھٹی بھی نور والی گھٹی ہے، لیکن محلہ وان پورا والے توجہ کرا جائے رال دیتے حضور تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیلے اپنی زبان مبارک حضرت حسین دے منہ وچ داخل کی ہے۔ خاتون جنت مسکرا کے آدم میں دے دی کھڑیاں میرا پتر حسین نانا جان دی زبان ایویں چوسیندا پے جی میٹھی چیز کو چوسا لندے۔ حضرت حسین پاک حضور دی میٹھی زبان کو نور والی زبان کو چوسیں دیتے ہیں، اور میرا تو اے ایمان ہے خود نے حضرت حسین پاک نے وعدہ کر چھوڑا نانا جان اگر میں زبان تو بلیندا لوگ کیا اکثر آج پیدا تھے آج بلیندا پہ حضور تسا نبی ہے نبی ہوندے جڑا دل دا گالی سمجھ دے حضور میں دل نال وعدہ کردا اگر نور والی زبان تسا چوسیں دیتے رہے انشاءاللہ میرا سر کٹ دے سے تو اب ہی مواب شریف دی شان کربلا چ دیکھے سا سر کٹا سے اور ہی مواب دے صدقے زبان نال قرآن میں پڑھ کے دکھے سا۔ ایک بیان کریں گے امام والے تے مسیحاں وچ جو کربلا دے وچ حسین پاک کو شہید کیتا گیا نیزے تے آپ دا سر سوار ہا تے زبان تے قرآن جاری ہا، لیکن اے بھی تو دسو قرآن پڑھن دی تاثیر کیویں ملی آئی؟ میں دا نبی دے لعاب شریف چسن دی تاثیر آئی، حسین دا سر مبارک کٹا ہوا زبان تے قرآن دی تلاوت جاری ہے۔ اس بات ایسا سنیا دیں اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو۔ ایک تعداد محترم میں کو دیاری تو بیمار ہاں طبیعت خراب ہے، ابو جائے ہو کہ روزانہ تقریراں بیماری کے باوجود رات بھی شہر چ دو تقریر ہیں آواز دے تے اثر ہے، لیکن پتہ نہیں تساں کتھا تقریر کر کے اور شان دا گلا بیٹھا دے ذرا زور دا پڑھو اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو۔ تو آدھی آواز سن کے گھر والے سمجھن افسوس انہاں مرداں دے اوتے جڑے اپنے عورتوں کو آدم گنو پھر کے پاتے رہے شہر کراؤ گاہ والے بھی کثرت نال عورتیں گھروں نکل جائیں کالے کپڑے کالے بوچھن پا کے، مرد تو نوجوان اگے پیچھے پورا سال سنی رہنے میں اگ دہاڑے کالے رومال پا کے تیر پونے تاکہ چھوڑوں کو ون کے دیکھوں یہ بہت بڑا آزاد ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ حسین کی شہادت والے بھی کالے کپڑے پا کے لوگوں کو خوش کرنا، ایک قبر بھی کالی ہو سے حشر بھی کالی ہو سے، اپنی عورتوں سے کنٹرول کرو، اپنی اولاد سے کنٹرول کرو، شہیدوں کو خوش کرنے تو قرآن خوانی کرو، شہیدوں کو خوش کرنے نوافل پڑھ لو، شہیدوں کو خوش کرنے انہوں کی شان بیان کرو، شہیدوں کو خوش کرنے انہوں کے روحوں کو سلام پہنچاؤ۔ یہ شہیدوں کو خوش کرنے کا طریقہ اور شہیدوں دیا عورتیں جنہوں کے بال معصوم کربلا ذبح کیتے پہ ہیں انہوں کا خیمہ نہ کٹیا تو اپنا عورتوں کو بے پردہ ماتم دیکھ بھی دے ہو، یہ شہیدوں غداری ہے، شہیدوں وفاداری یہ ہے جو پردے کے اندر عورت بہ کے سارا بھی قرآن کی تعلیم حضرت امام حسن تو حسین نال میرے نبی کتنا پیار فرمی لیا اور ذرا کیونکہ میری تقریر چند منٹ ہے، میرے تو بعد ساری جماعت دے مارے نعت خان جڑے اج سارے موجود کوئی نہیں، اللہ انہوں کی قبر کو روشن کرے۔ حاجی محمد نواز اسیم صاحب کے صاحبزادے آئے بیٹھے وہ سونی طریقے نال تو شان حسین سنے سن، لیکن میرے چند گال یاد رکھو اور ایک گال بھی تاریخ میرے یاد کرو۔ حضرت امام حسن وڈے ہیں حسین، لیکن جناب ان میں فرق بڑا تھوڑا ہو رہے تھوڑا ہا سکے بھرا نہیں نہ سکے کہ بہت جلدی بھی اگر چھوٹا بھرا پیدا تھے نا تو کم از کم سال کا فرق ضرور ہو گئے، لیکن حسن حسین سکے بھرا ہم وڈا حسن چھوٹا حسین ہے، لیکن سال کا فرق ہی کوئی نہیں، معمولی فرق ہے۔ ان کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کا ہر بال 9 مہینے پیدا تھے،
دنیا کا ہر بال 10 مہینے پیدا تھے، حسین وہ جو 6 مہینے پیدا کیا. اپنی اما پاک خاتون جنت کے پیٹ میں حضرت امام حسین صرف 6 مہینے رہے، 6 مہینے آپ پیدا کی پہ آپ دے وڈے بھرا امام حسن علی اما دا کھیر پیندے ہیں. آپ دے وڈے بھرا امام حسن علی 10 مہینے تے دا جہارے دیان حسین پیدا کی پہ وڈا بھرا 10 مہینے دا دیندے حضرت حسین پاک پیدا کی پہ جن لئے آپ پیدا کن چونکہ فرق صرف 10 مہینے دا یہ وقت جلے بھی شہزادے ترینہ حصے دیے لگ دے ہیں، حصے دیے لگ دے ہیں کہ عمر دے لگ دے ہیں. اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے نواسے نال اتنا پیار کرنے ہیں. روزانہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دھی فاطمہ الزہرا دے گھر اپنے پترا کو دیکھنے دے ہیں. اور دیکھنے کے علاوہ ان حدیث پاک سنی دا پیا کیونکہ سادہ وہ عقیدہ نہیں کہ کان پہ ہاتھ رکھتے آخا جو آواز آئی کیا آئی دعا کرے اللہ ایک جھانکہ میں بچاوے آمین میرے آکی میں خرید تو سن دیں گے مجلے سے دعا کرے اللہ ایک لوگوں کو بچاوے جڑے آدن آواز آئی پتہ نہیں کتوں آئی اسادے آواز نہیں آئی نبی دا فرمان ہے. ان نبی دا فرمان توجہ نال سنو میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جارے حسن تو حسین دونوں شہزادوں کو جھولی وچ پئی بیٹھن. مسجد نبوی شریف ہے ترمذی شریف کی حدیث ہے سرکار اپنے دونوں بیٹیاں کو انہیں جھولی وچ پئی بیٹھن اور انداز کیسا پیا رہا صحابہ کرام سامنے دے بیٹھن. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادوں کو جھولی وچ پئی بیٹھن. کہیں ویلے حسن پاک دا سر چندن کہیں ویلے حسین پاک دا سر چندن وال حسن دے مٹھے کو بوسا دینن وال حسین دے مٹھے کو بوسا دینن وال حسن دا گلاں کو پیار کرنن وال حسین دے رخسار کو چندن. انہیں چمدے حدیث شریف دی لفظ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں چمدے کانا یا شملہما حضور دہیں کو سنگنا شروع فرما دیتا سنگنا شروع کر دیتا. حضور دو شہزادوں نے سر کو پکڑ کے سنگ دے بیٹھن کہیں وہ حلق مبارک کو سنگ دے بیٹھن کہیں وہ سینے مبارک کو سنگ دے بیٹھن. صحابہ کو چپ نہ رہا گیا. علماء نے عرض کی یا رسول اللہ بالا نال پیار ہوں انہوں کو سینے نال لایا نہیں دے بالا کو پیار ہوں انہوں کو منڈے تے بلایا نہیں دے بالا نال پیار ہوں انہوں کو چنگا دے دے. حضور سے رواج کریں نہیں دیتا کہ کوئی نانا تو دادا بالا کو سنگ دے حضور تو سینا کو سنگ دے کیوں میرے حدیث شریف دے لازم میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام ہما ریحان تایا من الدنیا اے دوسری دنیا دے وچ میرے جنت دے دو پھول جن میں حسن حسین کو سجدہ میں کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. حسن حضور نے فرمایا جن میں حسن حسین کو سنگدا لوگ جنت دی بولو جنت دی. اچھا فیصلہ تسا کرنے میری جرت نہیں اگرچہ میں تھوڑا ہمسایا ہاں لیکن فیصلہ تسا کرنے جو میں تھوڑے چ کمزور بندہ ہاں غریب بندہ ہاں مطلب میرے نال کوئی لڑ پڑے فیصلہ تھوڑے ہاتھ کے جڑے ہن جنت دے شہزادے جنہوں کے جسم چاہیے ہوئے جنت کی خوشبو جنہوں کو حضور فرمانن جو اے حسن حسین جنت دے نوجوانوں دے سردار ہیں جہاں جنتی شہزادے کے خلاف زبان استعمال کرے کیا وہ جنتی بن سکتے؟ تسی فیصلہ کرو کیا وہ جنتی بن سکتے؟ میں آدھا جڑا جنتی کا دشمن ہے وہ پکا جہنمی ہے. جڑا جنتی کا دشمن ہے وہ پکا ملے ملیں کے بعد چپ کی تو بیٹھے پکا جی ہاتھ جی داری ہوئے سر تو اس طرح پھیرتا ہوئے دن رات نماز پڑھتا ہوئے بستر لوٹا چاہیے ہوئے دن رات تبلیغ کرتا ہوئے اور نوز باللہ آدھا ہوئے جو حسین غلطی پہ ہاں ایسے ہی بندے ہیں ایسے ہی بندے ہیں نماز دن رات زورے بستر لوٹے کے زورے آدم حسین غلطی کی ہے کیوں مدینہ چھوڑ کے دیا ول مکے ون کریا ول مکہ چھوڑ کے کیوں دیا کوفے کے اندر نوز باللہ حسین تو الزام لے لیں جو حسین چاہتا ہے یزید دوجا میں حاکم بننا
حسین چاہتا یزید دی جا حکومت میں کو مل وے، حسین چاہتا کرسی میں کو مل وے، اے حسین یزید کو کرسی گننا چاہتا، ظالمو بکواس نہ کرو، جنہیں تسا حسین دے نانے دے دشمن دے، میلاد دے دشمن دے، حضور دے نام چما دے دشمن دے، حضور دے نور دے دشمن دے، حضور دے صلاۃ و سلام دے دشمن دے، انہیں حضور دی آل دے تسا دشمن دے۔ حسین کو کرسی تے حکومت دی ضرورت نہ ہے، حسین کو نانا جان دی شریعت دی ضرورت ہے، حسین کو نانا جان دی شریعت دی ضرورت ہے، حسین نانا جان دی شریعت واسطے گئے ہن، کرسی واسطے نہ گئے ہن، نہ اپنی آن کی خاطر نہ اپنی شان کی خاطر، یہ ہے اہل سنت دا عقیدہ، نہ اپنی آن کی خاطر نہ اپنی شان کی خاطر، وہ میدان میں نکل آئے فقط قرآن کی خاطر، وہ میدان میں نکل آئے فقط قرآن کی خاطر۔ ایک بڑا عجیب دن ہے، اور ابھی ذرا توجہ نال سنو، میرے بھتیجے حافظ صاحب نے میرے کو حکم کیتے، میں ہمیں مسیح پہ داخل کینا پہ ہم کہ میرے بھتیجے آکے صحیح چاچا صحیح اے گال ضرور سنا ہے، ہوں میں بھتیجے کا خیال کریں جو ہے گال سننا پیا، نال ان کی دوسری درخواست ہے کہ دعا کرو اللہ بیماروں کو صحت عطا، یا اللہ دا محرم دے دین امام زین العابدین بیمار دا واسطہ سارے بیماروں کو صحت عطا فرما۔ ذرا توجہ نال سنو، ایک دن میرے آقا حسب عادت حسب معمول، کیونکہ ایک تو تم پہلے سن چکے ہوئے جو حضور روزانہ اپنی دھی دے گھر میں ہم تشریف گھرے ہوئے ہم اور اپنے شہزادے کو پیار کریں گے ہم، ایک دن جو میرے آقا ہے نا اپنی دھی دے گھر، تو حدیث شریف چاہتے سرکار نے کیا لکھے، جو حسن تو حسین کشتی کریں گے، کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ عمر کیا ہے 4-5 سال کی عمر، دو شہزادے چھوٹی جی معصوم عمر دے گھر دے کشتی کریں دیکھیں، حضور جو گھر میں داخل تھے نبوت کی خوشبو پھیل گئی ہے، حسن حسین کو پتہ چل گیا، نانا جان گھر چ آ گئے، دوڑ کے دوے شہزادے آ گئے، نانا جان کا دامن پکڑ کے دیں، نانا جان سا کو موڈے تے بلا کے سیر کراؤ، نانا جان موڈے تے بلا کے مدینے کی سیر کرو، نانا جان سا کو مسجد نبی گھن چلو، جھولی چ ملاؤ، نانا جان سا کو سینے نال لو، دوے شہزادے نے دوڑ کے میرے نبی پاک نے فرمایا حسن تے حسین جی نانا جان پتر اے دسو جی میں گھر چ داخل کیا تسا کیا کرے دیکھ رہا ہے، نانا جان اساں کھیڈ دیکھ رہا سے، اساں کشتی کرے دیکھ رہا سے، حضور نے فرمایا روزانہ میں تو کو موڈے تے بلا کے سیر کرنا، روزانہ میں تو کو جھولی چ بلا دینا، لیکن اج میرا دل چاہے تسا دوہے میرے دوستوں نے کو کشتی دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا حسن دا زور زیادہ یا حسین دا زور زیادہ ہے، پترو دوہے کشتی کرو، اب دوہے میں کو اپنا زور دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے جی نے فرمایا نا کہ وہ عرش دے تے قدم رکھن والا زمین تے بہ گئے، سرکار مٹی تے بہ گئے، تو حسن حسین نانے دا حکم سنتے گتھن گتھا کی گئی، لڑائی شروع کر دیتی نے، کشتی شروع کر دیتی نے، آج جی تسن نانے دا دے نا نکے بالوں کو لڑا تو بڑے خوش تھی میرے تو دکھاؤ اپنی کشتی، لیکن وہ کشتی تو قربان والا لڑن والے حسن حسین، دیکھنے والے رحمت اللہ علیہ۔ حضور نے فرمایا پترو کشتی دکھاؤ کی زور زیادہ ہے، دل لڑنا شروع کر دیتے، حضور زمین تو بہ گئے، خاتون جنت گھر کا کام کرنے بیٹھا وہ چھوڑ کے آن کے ابا جی نال بہ گئے، کشتی دیکھنے بہ گئے، تھوڑی دیر تو بعد مولا علی شیر خدا تشریف گئے، انہوں جی دیکھے اور حضور نال بہ گئے، واہ کشتی تے قربان بنیا، دیکھن والی فاطمہ الزہرا، دیکھن والے علی المرتضی، دیکھن والے پیارے مصطفیٰ، لڑن والے حسن تے حسین۔ ہوں حدیث کے اصل لفظ میں سنتا پیا، اور مطلب کہیں جا نوجوان کو شک کی رہے جو کہڑی جا لکھا کھڑے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھے، نزہۃ المجالس امام صفری نے لکھے، کام الحسن والحسین یستریان بین یدی رسول اللہ، حسن تو حسین رسول اللہ کے سامنے کشتی کریں گے، کشتی کریں گے کھڑے،
اچھا جن میں دیر گزر گئی نا زیادہ تو ول پتہ کیا کیتے حضور نے وڈے کو سدے وڈا کون آ حسن پاک حضور نے وڈے کو سدے حسن جینا نہ جان پوتر تو ہی وڈا تو چھوٹا جے کرتے تو دہا دے تو تو کسی شرمندہ یہ وقت تم چھڑانا نہ بتا دوں حسن پاک کھیل پہ جنت دا پھول کھیل پہ آخر لگے نانا جان اچھا کوئی ستا شکست واسطے کبھی پہ لڑ دے اصل تاری رضا واسطے لڑ دے وال جناب دوبارہ لڑائی شروع کی گئی حضور نے وال چھوٹے کو سار کے دے حسین جی نانا جان حسین قریب آگے حضور نے پوچھا حسین حسن وڈے مکہ تو کوئی شکست کی تو میں چھڑا دینا حسین پاک وہ جنت دا پھول کھیل پہ آج کرن لگے نانا جان اچھا کوئی لڑن لڑانے والی گال کوئی نہیں جب تک تسا راضی ہوئے اصل نے کھیڑ دے رہا سوں وال دوبارہ لڑائی شروع کی گئی لڑتے پہ لیکن ذرا منظر بڑا عجیب ہے غور نسل ہے حدیث شریف چاندے لڑتے جن میں حسین بھائی پمینا نا حسین ول حسن کھیل پمینا وال جن میں حسن بے پمینا حسین کھیل پمینا جن میں جنت کے شہزادے کھلے نہ خاتون جنت مسکرا پوندی خاتون جنت مسکرا رہا شیر خدا مسکرا پوندا شیر خدا مسکرا رہا میرے مصطفیٰ مسکرا پوندے حضور مسکرانے نہ رب دی رحمت مسکرا پوندی بڑی سونی لڑائی تھی پیے جن میں وقت بن گزر گیا نا ہوں گال ذرا ہوئے بڑی محبت والی اور ان محبت کی گال کو ذرا محبت نہ سنائے جن میں ٹائم زیادہ کی گیا نا تو حضور نے کیا کیتا وڈے دوہترے امام حسن کو حضور نے داد دسنے شروع کر دیتے وڈے دوہترے کو وڈے کون ہیں امام حسن پاک کو حضور نے داد دسنے شروع کر دیتے حضور نے فرمایا حسن جی نانا جان حسین دی باہیں پکڑ کے تلے سات چا حسن جی نانا جان حسین دی جانگیں پکڑ کے سات چا حسن جی نانا جان پتلا پچھوں والا حسین کو پکڑ کے سات چا وڈے کو حضور دا بیٹھے دسے نے خاتون جنت فاطمہ تو زہرا کو نہ رہا لیا آج کہنے لگی ابا جان رواج تعجیب ہوں تو ساج الٹ کی بیٹھے جیلے میں پہلوان لڑ گئے ہر کوئی چھوٹے کو دا دسیں گے ہر کوئی کمزور کو دا دسیں گے لیکن ابا جان تو سببے کو دا دسیں گے بیٹھے ہوئے دسویں تک چھوٹے حسین کو چاہیے لیکن تسان لال وال بڑے کو دا دیتے دسیں گے حضور مسکراتے فرمان لگے میری دی فاطمہ پریشان نہ تھی نہ میں حسن کو دا دسانا چاہنا نہ حسین کو دا دسانا چاہنا لیکن کیا کریں جب کشتی کو تو میں تو دیکھ خوشتی لیتے ہیں کشتی کو دیکھتے اللہ بھی خوشتی نہ دے اے میری دی فاطمہ اللہ بھی خوشتی نہ دے ابا جی بل اللہ بھی خوشتی نہ کیا مقصد ہے جو بڑے کو دا دسو تو سن چھوٹے کو دا کیوں نہ دسیں گے حضور نے فرمایا میری دی فاطمہ غم نہ کر پریشان نہ ہو اللہ صحیح نے جبریل کو بھیجے اور ایک دیوار دے تو جبریل بہ کے حسین کو دا دسیں گا بیٹے میں حسن کو دا دسیں گا بیٹا میری دی فاطمہ حسین کو کلا نہ سمجھ اللہ کی طرف جبریل ان کو دا دسے نہ بیٹے میں حسن کو دا دسے نہ بیٹا بلا سا کیوں نہ کم اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو نہ جائے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو اور سجدے تو سب نہیں کیے اس کا نظر انداز ہے اور اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو اور میں اپنے برا عبد الوہاب سنگھ واسطے ایک بڑی حدیث مکئی بیٹھا اگرچہ ٹائم مکمل ہے لیکن حدیث توجہ نہ سنو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوہیں شہزادے حسن تھے ایک داڑے دوہیں شہزادے نے لکھی تختی کیا لکھی نکے بال ہیں بچپن شریف کا زمانہ تو دوہیں شہزادے نے کاتب الحسن والحسین فی لوحین
حسن تو حسین نے تختیاں لکھا، تختیاں لکھن تو بعد بھی شہزادے اپنی اما فاطمہ تو زہرا دے کول لے کھڑے تختیاں چوئی کھڑے اما دا ساکی دا خط سونے جنہیں نکے بال ہونے نا جنت دے شہزادے چھوٹی جی عمر تختیاں لکھیں امی دا ساکی دا خط پڑھنے خاتون جنت میں دوئے شہزادے دی تختی کو غور نہ لکھا دیکھن تو بعد دل وچ سوچا میں آدیا حسن دا خط چنے حسین دا دل ٹوٹ پوسے جے کر میں آدیا حسین دا خط چنے حسن دا دل ٹوٹ پوسے جے جنت دی شہزادے دا دل ٹوٹ دے ول اللہ سے ناراض کی پوسے اس وقت میں دا دل نہیں توڑنا چاہتی تو نعوذ باللہ جڑے آزاد حسین غلطی تے ہا وہ دل توڑنے نہیں پیا نا آواز ہی پاسے دلی دل توڑنے اور میں کہیں کو کچھ نہیں آتا تو آپ فیصلہ کرو جڑا حسین دا دل توڑے وہ مسلمان بن سکتے جڑا جنت دے شہزادے دے کوئی الزام لاوے دل وہ جناب جنتی بن سکتے وہ مسلمان بن سکتے یہ واسطے بھول کے بھی انہوں نے پیچھے نماز نہ پڑھی کرو ابھی کیا کروں میں بازار میں جا رہا تھا نماز کا ٹائم ہو گیا تو میں نے ان کے پیچھے پڑھ لی اور جے امام رات بھی اپنی نماز جائز کہیں تھی نہیں تیری کی نجائز ہوئی امام دی نماز ہوگی تو مقتدی دی جو امام دی جائز کہیں تو مقتدی دی تو جڑا امام آدھے نبی کا نام چومنا گناہ جڑا امام آدھے میلاد پڑھنا گناہ جڑا امام آدھے یا رسول اللہ آخنا گناہ جڑا امام آدھے میلاد منانا گناہ جڑا امام آدھے حسین پاک حق تے قرآن جڑا امام حضور دے جناب نا دا دشمن ہے نارا رسالت دا دشمن ہے حسین پاک نعوذ باللہ دے غلطی تے ہاں ایسے امام دی اپنی نماز قبول نہیں ہوندی اگر نماز پڑھنی ہے تو ایسے امام دے پیچھے پڑھو جڑا یا رسول اللہ بھی آکھدا ہوئے حق چار یار بھی منیدا ہوئے پنج تن پاک بھی منیدا ہوئے بازار میں مسجد ہے جی کیا کروں اور مسجد نہیں ہے ایک امام کے پیچھے پڑھنے کی بجائے کلا دکان میں نماز پڑھ گئے لیکن ایسے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھ جڑا غلط ہوئے مت آنکھو جو دا محرم بڑی ہے اقبال امری فتوی لینا بیٹھے اور میں فتوی نہیں لینا دا محرم کو حسین نے فتوی دیتا ہے میں اپنے بچے کو ہاں سکتا یزید کو امام نہیں بنا سکتا یزید کو امام بولے یزید کو امام بل یزید کی غلطی کیا ہے وہ میں آخرت مسلمان جو امام کیوں نہ بنایا ہمیں لیکن توجہ نہ سنو میرے نبی پاک دو شہزادے تختیاں چوئی کھڑے خاتون جنت فرمائیں پترو میں تھوڑا فیصلہ نہیں کروں گی میں گھر دے کام میں مصروف ہاں اج پترو یہ کرو جو تسا اپنی خاطر کا فیصلہ کرانے تو اب علی کرو کرو دوئے شہزادے دوڑ کے مولا علی دی خدمت آ گئے ابا جی یہ تختیاں چوئی کھڑے دسو ابا کی خط چلنے دوئے شہزادے تختے دے گئے ابا دسو کی خط چلنے حضرت مولا علی شیر خدا نے جو تختیاں کو دیکھا دل میں خیال آیا جو جنہوں کا فیصلہ خاتون نے جنت نہیں کیتا میں علی کون فیصلہ کرنے والا مولا علی سے عذر فرما دیتا کیا عذر فرمایا پترو میں کرو میں ذرا مصروف ہاں کہیں پاسے کام دینا پیا جی اپنے خوش خطی کا فیصلہ کرانی تو نانے کنوان سے کراؤ نور دے شہزادے معصوم شہزادے بھجدے نانے سے کو لا گئے تخت ہاتھ پہ لگے